نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دن ہم قرآن کریم سے ایک پارہ کی چند آیات کو سمجھتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ 12ویں پارہ کی چند آیات سمجھیں گے. سب سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، چاہے انسان ہوں چاہے جانور ہوں، چرند و پرند ہوں، جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ پر ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے، تو اس کے جیسے 10 صورتیں ہی لے کر کے آئیں اور جن کو چاہیں بلا کر کے قرآن کریم کے جیسے بنانے میں مدد لے لیں اگر وہ سچے ہوں. پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترنے والا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم مسلمان ہو رہے ہو؟ ایمان اور کفر کی مثال کیا ہے، یا ایمان والوں اور کفار کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کہ ان دونوں فریقوں یعنی کفار اور مشرکین کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کے جیسے ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اندھا ہو بہرا ہو، جو دیکھتا ہو سنتا ہو، کیا دونوں برابر ہوگا؟ تو جو ایمان سے محروم ہے گویا کہ وہ اندھے بہرے کے جیسے ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے گویا کہ وہ دیکھنے والا سننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسا انسان کیا ہمارے بیچ میں آ کر کے ہمارے سدھار کا کام کرے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پاس میں جو غریب لوگوں کو قریب رکھتے ہیں ان کو دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن ماننے کے لیے قوم تیار نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. کشتی جب بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کو بھی دیکھ کر کے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، کہاں تم چلانا چاہتے ہو اس کشتی کو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو سوار کر لیجئے. چنانچہ اس کشتی میں سوار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا، آسمان سے بارش ہوئی اور کشتی چلنے لگی. جتنے لوگ تھے دشمن سب کے سب ڈوب گئے، جو بچ گئے تھے ایمان والے وہی بچے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. اس نے کہا کہ ہم پناہ لے لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا پانی بھیجا تھا کہ سب کے سب اس میں غرق ہو کر کے ڈوب گئے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ
لیس من اہلک کہ تیرا بیٹا جو ہے نا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اے قوم کے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اضافہ فرمائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم دین پر چلتے ہیں، اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور ہمیں جسمانی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن قوم نے جھٹ سے انکار کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا کے ذریعہ اس کو تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ یا صالح قد کنت فینا مرجوا، صالح پہلے تو تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، لیکن تم یہ کیا کرنے لگے، یعنی ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، کیا تم ہمیں اپنے باپ داداؤں کے طریقہ پہ چلنے سے روکتے ہو؟ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی جب انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے ایک معجزہ کا مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے یہ جو چٹان ہے وہ پھٹ جائے، اس سے گابھن اونٹنے نکلے اور ہم اس کا دودھ پئیں، جب انہوں نے یہ شرط رکھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، گابھن اونٹنی نکلے گی لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اگر نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ظاہر کیا اور اس کا وہ دودھ پیتے تھے، لیکن اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ چند فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑا بنا کر کے گوشت لے کر کے آتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ کھا نہیں رہے تھے، دیکھ کر کے پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے اور ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ آگے قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قوم لوط اغلام بازی کی شکار تھی، یعنی مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے تھے۔ چنانچہ کہ وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ان کے بیچ گئے، تو چونکہ وہ اغلام بازی کے شکار تھے، مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے تھے، سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے ان فرشتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ کیسی کمبخت قوم ہے کہ ہمارے مہمان کو رسوا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری رسوائی ہوگی۔ چنانچہ فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں اور ان کو تباہ ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھایا اور اوپر سے نیچے کر دیا اور پتھروں کی بارش کی، سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام یہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف دعوت دیا اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی روکا۔ شعیب علیہ السلام کی بات بھی قوم نہیں مانتی ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی چیخ کا عذاب بھیج کر کے تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فرعون کے بیچ آپ بھیجے گئے، فرعون کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا، لیکن فرعون جب نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمندر میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ آگے ان 7 انبیاء کرام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، یہ بستی والوں کی چند خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، یہ جو معبود تھے ان کے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ معبود ان کو نہ بچا سکے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگے نتیجہ کے طور پر سورہ ہود آیت نمبر 102 میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، تیرے پروردگار کی گرفت ایسی ہی سخت ہے کہ جب ظالموں کو پکڑتا ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، سب کے سب مسلمان رہتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرتے ہی رہیں گے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آزمائیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 120 میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے نبی ہم آپ کے سامنے پچھلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کے قصے بیان کرتے ہیں، یا قرآن کریم میں یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان قصوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم آپ کے دل کو تسلی عطا فرمائیں، تاکہ ہم آپ کے دل کی تسکین کا سامان فراہم کریں۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کی شروعات جب ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس قصے کو ہم ذرا اس کا آدھا حصہ سن لیتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت زیادہ لگ جائے گا لیکن قصہ اچھا ہے، سن لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کرتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، لیکن کسی بھی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان سے جلتے تھے، لہذا ایک دن بھائیوں نے اکٹھا ہو کر کے آپس میں طے کیا کہ باپ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں اس لیے یوسف کو باپ سے دور کیا جائے۔ چنانچہ باپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپس میں پلان کر کے یہ کہا کہ آپ تو ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کل ہم لوگ جا رہے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے، یوسف علیہ السلام یعنی یوسف کو بھی بھیجتے، وہ ہمارے ساتھ میں کھیلتا کودتا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر کے بھائی چلے گئے، کنویں میں ڈال دیا اور شام میں روتے ہوئے آئے کہ ابو جان اس کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، اور جھوٹ موٹ کا ان کا کپڑا نکال کر کے اس میں بھیڑیا کو ذبح کر کے اس کا خون بھی لگا لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ سازش لگ رہی ہے۔ ایک قافلہ کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پا لیا اور انہیں لے جا کر کے مصر کے بادشاہ سے بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ نے گھر لا کر کے اپنی بیوی سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ اسے پوسو پالو، ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمارے کام آئے گا۔ یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے گھر میں پلنے بڑھنے لگے۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو مصر کے بادشاہ کی بیوی ہی ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دن بن سنور کر کے دروازہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، دروازہ بند کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب بھاگتے ہیں دروازے کے پاس پہنچے کہ شاہ مصر بھی آیا اور یہ کیفیت دیکھی، فوراً بات کو الٹ کر کے یوسف علیہ السلام پہ ہی الزام ڈالنے لگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہی کی فیملی میں سے ایک آدمی کو توفیق دی، اس نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ جرم جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا جو ہے نا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو جرم ان کا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو جرم آپ کی بیوی کا ہے۔ دیکھا گیا واقعی کپڑا جو ہے نا پیچھے سے پھٹا تھا،
تو بادشاہ کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ سازش دراصل میری بیوی ہی کی ہے اور غلطی اسی کی لگ رہی ہے، لیکن اس مسئلے کو ختم کرنا تھا، چنانچہ کسی بھی طریقے سے اس نے چاہا کہ اس کو ہم دبا دیں، لیکن بات سماج میں پھیل گئی، یہاں تک کہ شاہی گھرانے کی عورتیں بھی آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے نوکر ہی پہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک مجلس سجائی اور ساری عورتوں کو بلا کر کے ان کو پھل کھانے کے لیے دیا، چاقو بھی دیا۔ ساری عورتیں چاقو لے کر کے پھل ہاتھ میں لے کر کے کاٹ رہی تھی۔ اسی بیچ یوسف علیہ السلام کو زلیخا بھیجتی ہے۔ عورتیں فدا ہو جاتی ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن پہ کہ خود اپنے آپ کا ہوش کھو بیٹھتی ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ برکیف حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جیل میں دو ایسے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اور ایک آدمی جو بچنے والا تھا اس سے کہتے ہیں کہ جب تم بچ کر کے جانا تو میرے بارے میں بتانا کہ میں جیل میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ وہ جیل سے تو نکل جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے بارے میں بھول جاتا ہے، پر جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 تر بالیاں ہیں، تو کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے قریبی لوگوں سے پوچھتا ہے، اس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تب ایک وہ بندہ جو جیل سے نکلا تھا اس نے کہا کہ دیکھیں، ایک نیک انسان سے ہم جیل میں ملے تھے، اس سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ خواب کے بارے میں پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ 7 موٹی گایوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک خوب غلے ہوں گے، اور 7 دبلی گائے سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک قحط سالی رہے گی، لہذا جب خوب غلہ ہو تو اس کو اپنے بالوں میں رکھو تاکہ اگلا جو 7 سال آئے گا اس میں اس غلے کو استعمال کر سکو گے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست اور ان کی حکمت کا پتہ چلتا ہے بادشاہ کو، تو یوسف علیہ السلام کو بلا کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت تک نہیں نکلتے ہیں جب تک کہ زلیخا اور عورتیں اقرار نہ کر لیتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہیں، اور اسی پر 12واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ 13ویں پارے میں اور قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔